اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی پہلی فصل چل رہی ہے اور صفحہ نمبر 28 کی بالکل آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی جنہیں اللہ نے ان کی امت میں مجھ سے پہلے مبعوث فرمایا، ان کے لیے ان کی امت میں کچھ مخلص مددگار اور اصحاب تھے، یأخذون بسنتہ، جو اس نبی کی سنت اور سیرت کو اختیار کرتے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس نبی کے حکم کی اقتداء اور اتباع کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے نالائق لوگ آتے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسا کام کرتے ہیں جس کام کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو شخص ان سے جہاد کرے اپنے ہاتھ کے ذریعہ تو وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ان سے جہاد کرے اپنی زبان کے ذریعہ تو وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ان سے جہاد کرے اپنے دل کے ذریعہ تو وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے علاوہ ایمان میں سے رائی کا دانہ بھی نہیں ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس نبی کو بھی اللہ رب العزت نے ان کی امت میں مبعوث فرمایا تو ان کے کچھ حواری تھے۔ حواری واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حواریون، یا کی تشدید کے ساتھ۔ حواری کہتے ہیں مخلص دوست کو، مخلص مددگار کو، یعنی ایسے نیک شخص کو جو عیب سے پاک ہو اور جو رازدار ہو۔ تو اللہ تعالی نے ہر نبی کے لیے اس کی امت میں سے کچھ نیک مخلص مددگار عیب سے پاک رازدار احباب و اصحاب عطا فرمائے۔ تو جو ان کے اصحاب تھے تو وہ ان کی سنت کو اختیار کرتے تھے، ان کے حکم کی اتباع اور اقتداء کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ ان کے جانشین ہوئے، تو یہاں لفظ ہے خلوف، یاد رہے کہ خلف
یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خلوف، جو خلف لام کے سکون کے ساتھ جمع اس کی آتی ہے خلوف، اس کا معنی ہوتا ہے نالائق اولاد، نالائق اولاد یا نالائق جانشین۔ اور ایسا ایک لفظ ہے خلف، لام کے زبر کے ساتھ، یہ ہے لام کے سکون کے ساتھ، وہ ہے لام کے زبر کے ساتھ خلف، اس کی جمع آتی ہے اخلاف، اس کا مطلب ہوتا ہے صالح اولاد۔ تو اگر آپ کے بعد آپ کی جگہ آنے والے، آپ کے متبعین، آپ کے معتقدین، آپ کی اولاد اگر لائق ہے، فرما بردار ہے، اطاعت شعار ہے، تو وہ اخلاف کہلائیں گے، خلف کی جمع اخلاف۔ اور اگر وہ نالائق ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر انہیں خلف کی جمع خلوف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے خلوف یعنی نالائق لوگ، نااہل۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان اصحاب اور ان حواری کی جگہ پر ان کے بعد ان کے نالائق متبعین آئے، نالائق جانشین آئے۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی وہ خلاف شرع کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ تو اب ایسے لوگوں سے جہاد کرنا ہوگا۔ فمن جاہدہم بیدہ، اب جہاد کا بھی 3 درجہ بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ان کا مقابلہ کرے اپنے ہاتھ سے، جو صاحب طاقت و قوت ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے ان کے غلط کاموں کو روک دیں، ان سے مقابلہ کریں اور ان پر لگام لگائیں، تو یہ جو ایسا کریں گے وہ کامل مومن ہے۔ تو پہلا جو مومن ہے، یہ تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، مانا ہوگا بڑے مومن ہے، وہ کامل مومن ہے۔ فمن جاہدہم بیدہ، تو جو شخص ان سے جہاد کرے، ان کا مقابلہ کرے اپنے ہاتھ کے ذریعہ، تو وہ مومن کامل ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، اور جس نے ان سے مقابلہ کیا، ان سے جہاد کیا اپنی زبان کے ذریعہ، یعنی ان کے اس عمل کو برا کہا، ان کی مذمت کی، انہیں سمجھایا، انہیں واعظ و نصیحت کی، تو وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ درمیانے درجے کا مومن ہے، یعنی پہلے والے سے کم درجے کا۔ ومن جاہدہم بقلبہ، اور جس نے ان سے مقابلہ کیا، ان سے جہاد کیا اپنے دل کے ذریعہ، یعنی نہ تو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ، نہ دل سے زبان سے برا کہہ سکتا ہے، لیکن وہ دل ہی میں انہیں برا جانتا ہے، اور ان کے قول و فعل کو دیکھ کر کے، سن کر کے اڑتا ہے، پریشان رہتا ہے، درد و غم محسوس کرتا ہے، تو وہ شخص بھی مومن ہے، لیکن یہ کمزور درجے کا مومن ہے۔ لیکن جو شخص یہ بھی نہ کر سکے، دل سے بھی برا نہ سمجھے اس کے قول و فعل کو، تو اب سمجھ جائیں کہ پھر اس کے لیے ایمان کا رائی کے برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ رائی کا دانہ بہت مختصر ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، تو اس کے برابر بھی اس شخص کے لیے ایمان سے حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس کے قول و فعل کو برا نہیں سمجھتا ہے، اس کے قول و فعل سے راضی ہے، اور وہ کفر کرنے والا ہے، یہ کفر سے راضی ہوتا ہے، یہ بھی کافر ہوگا۔ اس لیے کہ رضا بالکفر یہ کفر ہے۔ تو اس لیے جو دل سے بھی برا نہ جانے، اس کے لیے ایمان سے رائی کے دانے برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، کانا لہو من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس بلانے والے کے لیے ان سب کے اجر و ثواب کے مثل اجر و ثواب ہوگا جنہوں نے اس کی اتباع کی، جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور سب کے برابر اجر و ثواب کا اس کے لیے ثابت ہونا ان کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بلانے والے کے لیے سب کے اجر و ثواب کے برابر ثواب مل گیا تو کرنے والوں کے لیے ثواب میں کچھ کمی ہوگی، نہیں، ان کا جتنا حق تھا، جتنا انہیں اجر و ثواب ملنا تھا، انہیں پورا پورا ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ انہی کے برابر اللہ تعالیٰ اس داعی کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی، کسی گمراہی کی طرف بلایا، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، تو اس شخص پر، یعنی اس داعی پر، اس بلانے والے پر ان سب کے گناہوں کے مثل گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی۔ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، اور اتنا سارا گناہ اس کے لیے ہونا یہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ یعنی جو اسے غلط کام کے مرتکب ہوں گے، جو برا کام کریں گے، جو گمراہ ہوں گے، ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی، اور جتنا گناہ انہیں ملے گا اسی کے برابر اس کے داعی کو بھی ملے گا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا، بدأ یبدأ شروع کرنا ہوتا، اور بدا یبدو یہ ہوتا ظاہر ہونا، تو یہ بدا یبدو ظاہر ہونا یہی زیادہ ظاہر ہے، زیادہ مناسب ہے، لہذا بدا کے بجائے بدا پڑھیں یہی بہتر ہے، یعنی بغیر حمزے کے بمعنی ظاہر۔ اچھا، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدل اسلام و غریبا، اسلام رونما ہوا، اسلام ظاہر ہوا غریب کی شکل میں، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور عنقریب وہ اسلام لوٹ جائے گا اسی طرح سے جس طرح سے وہ ظاہر ہوا، رونما ہوا۔ یعنی جیسے شروع میں غریب تھا، اجنبی تھا، اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، ایسے ہی آخر میں بھی وہ غریب ہوگا، اجنبی ہوگا، تو اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو توبہ ہے، یعنی شجر توبہ ہے، جنت کے اندر ہے، یا اللہ کی رحمت ہے، کس کے لیے؟ غرباء کے لیے، یعنی جو کفار کی اذیتوں پر صبر کرتے ہیں اور اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، ان کے لیے شجر توبہ ہے، یا ان کے لیے جنت ہے، یا ان کے لیے اللہ کی رضا و خوشی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ابتدا میں اسلام اجنبی تھا، اس کے جاننے والے، اس کے ماننے والے کم تھے، اس کے معاونین کم تھے، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا طرح طرح کی مشقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے جب آخر زمانہ آئے گا تو پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسے جاننے ماننے والے کم ہو جائیں گے، اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے میں بہت سی مشکلات اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ایسے مشکل موقع پر جو اسلام کا دامن تھامے رہیں گے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے شجر توبہ ہے، ان کے لیے اللہ کی
رضا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جحرها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایمان ضرور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے، یعنی اس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف لوٹتا ہے اور سمٹ کر اس میں چلا جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان یہ مدینہ کی طرف لوٹ جائے گا اور مدینہ میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بعض نے کہا کہ سانپ کے ذریعہ تشبیہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ جب سانپ لوٹ کر کے اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے اور سمٹ کر کے اس کے اندر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا باہر آنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے ایمان جب لوٹ کر کے مدینہ پہنچ جائے گا، وہاں سمٹ جائے گا، پھر اس کا باہر نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا یہ صورتحال قرب قیامت رونما ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فی کتاب المناسک، یعنی ہم حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ذرونی ما ترکتم اسے کتاب المناسک میں ذکر کریں گے، یعنی مصابیح میں یہ حدیث یہی تھی لیکن ہم مشکات میں کتاب المناسک میں ذکر کریں گے۔ وہ حدیث ہے معاویہ و جابر، اور حضرت معاویہ اور حضرت جابر کی دونوں حدیث، یعنی ایک حضرت معاویہ کی اور ایک حضرت جابر کی۔ لا یزالو من امتی، یہ حضرت معاویہ کی حدیث، اور لا یزالو طائفۃ من امتی، یہ حضرت جابر کی حدیث۔ ان دونوں کو ہم باب و ثواب ہذہ الامہ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو حدیث ہے معاویہ و جابر ہے، اس کے بعد جو دو حدیثیں مذکور ہے یہ لف و نشر مرتب ہیں۔ یہ ہے باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کی پہلی فصل ختم ہوئی۔ الفصل الثانی عن ربیعۃ الجرشی قال اتیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له لتنم عینک ولتسمع اذنک ولیعقل قلبک۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ربیعہ جرشی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، فقیل لہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا لتنم عینک، چاہیے کہ آپ کی آنکھ سوئے، ولتسمع اذنک، اور آپ کا کان سنے، ولیعقل قلبک، اور آپ کا دل اسے سمجھے۔ قال، حضور نے فرمایا فنامت عینی، تو میری آنکھ سو گئی، وسمعت اذنایا، اور میرے دونوں کانوں نے سنا، وعقل قلبی، اور میرے دل نے سمجھا۔ قال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیلا لی، تو مجھ سے کہا گیا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کہا گیا کہ آپ کی آنکھ سوئے، آپ کا کان سنے اور آپ کا دل سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامل طور پر حاضر ہو جائیں تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ سمجھ سکیں۔ ظاہر ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے تو آدمی کی توجہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، جب کان لگا ہوتا ہے تو توجہ بڑھی ہوگی، اور دل جب سمجھنے کے لیے تیار ہوگا تو کسی بھی چیز کو سمجھنا یہ بہت آسان ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو، آنکھیں بند ہو اور
آواز پہ کان لگا ہوا ہو، دل سمجھنے کے لیے آمادہ ہو، تو اس وقت جو بات کہی جائے گی وہ بحسن و خوبی سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہوا کہ کامل طور پر متوجہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوا، یعنی میری آنکھیں سو گئیں، اب میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا، یعنی کامل طور پر متوجہ ہو گیا۔ فقیلا لی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا، یعنی اس اہتمام کے ساتھ مجھ سے بیان کیا گیا، سید بنا دارن، سید میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے، یعنی ایک بڑے سردار نے ایک بڑا گھر بنایا، فَصَنَعَ فِيهَا مَادُبَةً، یہاں بھی مادبہ میں تنوین تعظیم کے لیے، تو اس نے اس گھر میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ایک بڑی عام دعوت کا انتظام اور اہتمام کیا۔ اس مضمون کی حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ مضمون یعنی بعض کلمات صرف بدلے ہیں، باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ وَأَرْسَلَ دَاعِيًا، اور اس سردار نے ایک داعی کو بھیجا، بلانے والے کو بھیجا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، تو جس نے اس داعی کی بات مانی وہ اس گھر میں داخل ہوا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس نے دعوت عام سے کھایا، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، اور اس شخص سے سردار راضی ہوا، خوش ہوا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جس نے داعی کی بات نہیں مانی، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، ولم یاکل من المادبہ، اور دعوت عام سے وہ نہیں کھا سکا، وسخط علیہ السید، اور آقا اس پر ناراض بھی ہوا۔ قال، انہوں نے فرمایا، یعنی کہنے والے نے فرمایا، ایک مثال ہے، فاللہ السید، تو اللہ رب العزت یہ سید ہے، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم الداعی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ داعی ہے، والدار الاسلام، اور دار سے مراد اسلام ہے، والمادبۃ الجنہ، اور دعوت عام سے مراد یہ جنت ہے۔ اسلام کو دار کہا گیا اس لیے کہ اسلام ہی جنت میں لے جانے والا ہے، اس لیے اسلام ہی کو دار کہا، ورنہ حقیقت میں دار یہ جنت ہے، اور جو اس کی نعمتیں ہیں وہ مادبہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو یہ بہت واضح مثال ہے۔ اب جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا۔ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی نعمتوں سے اس اندوز نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابی رافع قال، اور حضرت ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز تم میں سے کسی کو اپنی مسہری پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں۔ متکئن ٹیک لگائے ہوئے، اریکہ کہتے ہیں مزین تخت کو، مسہری کو۔ تو میں ہرگز تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسہری پر ٹیک لگائے ہوئے ہو، یا آتیہ الامر من امری، اس کے پاس میرے امر میں سے امر آئے، مما امرت به او نہیت عنہ،
جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا، یعنی وہ امر کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے متعلق ہو، اس کے پاس آئے تو یقول، تو وہ کہے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، تو وہ کہے میں اسے نہیں جانتا، یعنی حدیث جو اس کے پاس پہنچے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچے، تو وہ کہے میں اسے نہیں جانتا، ہم ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم نے جو اللہ کی کتاب میں پایا اس کی ہم نے اتباع کی، ہم نے اسے مانا۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے اور ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں۔ تو یہ حدیث ہو گئی۔ اسی سے متعلق ایک حدیث اور ہے، اسے بھی سن لیں پھر اور مفہوم واضح کرتے ہیں۔ وعن المقدام ابن معدی کریبہ قال، اور مقدام ابن معدی کریب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، یقیناً مجھے قرآن عطا کیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس کے مثل اور دیا گیا، یعنی قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی کے برابر اور دیا گیا۔ الا یوشکو رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، سنو قریب ہے کہ ایک آسودہ مرد اپنی مسحری پر بیٹھا کہے علیکم بہذا القرآن، تم پر اس قرآن کو اختیار کرنا لازم ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، تو جو تم قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال قرار دو، وما وجدتم فیہ من حرام، اور جو تم قرآن میں حرام پاؤ فحرموہ، اسے حرام قرار دو، اس سے بچو۔ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، اور بے شک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ اسی طرح سے ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی جو قرآن میں ہے۔ الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، سنو تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے۔ پالتو گدھا کہا گیا یہ جو جنگلی گدھا ہے جسے حمار وحشی کہتے ہیں، جنگلی گدھا وہ حقیقت میں نیل گائے ہے اور نیل گائے یہ حلال ہے۔ تو سنو تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے۔ ولا کلو ذی ناب من السباع، سبا کہتے ہیں پھاڑنے والے درندوں کو، اور ذی ناب کہتے ہیں جو وحشی درندے ہوتے ہیں ان کے دانت ہوتے ہیں اور اس سے کیا وہ پھاڑتے اور کھاتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اور نہ ہی چیر پھاڑ کرنے والے درندے تمہارے لیے حلال ہیں۔ ولا لقطۃ معاہد یا معاہد، معاہد اس میں فاعل کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں اور معاہد اس میں مفعول کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں۔ مفہوم یہ ہوگا کہ جو آپ سے عہد کرنے والا ہے یا جس سے آپ نے عہد کیا ہے، یعنی جو ذمہ ہے یا مستامن ہے، یعنی وہ آپ سے امان لے کر کے آیا ہے یا آپ کو ٹیکس دیتا ہے تو آپ نے اس سے عہد و پیمان کیا ہے، اس نے آپ سے عہد کیا ہے۔ ولا لقطۃ معاہد، اور نہ ہی ذمہ کا گرا ہوا سامان تمہارے لیے حلال ہے، الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، مگر یہ کہ وہ سامان والا، اس پڑے ہوئے سامان کا مالک اس سے بے نیاز ہو، یعنی اسے اس کی ضرورت نہ ہو، وہ پڑا ہوا سامان بہت معمولی ہو کہ اسے لوگ تلاش نہ کرتے۔ الا یستغنی عنہا صاحبہا، مگر یہ کہ اسے پڑے ہوئے سامان کا مالک اس سے بے نیاز ہو۔ وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، اور جو شخص
کسی قوم کے پاس اترے تو اس قوم پر لازم ہے کہ اس شخص کی ضیافت کریں. فَإِن لَمْ يَقُرُوهُ تو اگر وہ قوم والے اس کی قوم اس کی ضیافت نہ کرے فَلَهُ أَن يُوقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءٍ تو اس شخص کو یعنی آنے والے مہمان کو حق ہے کہ قوم سے اپنی ضیافت کے مثل لے لے وصول کر لے. رواہ ابو داؤد اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور دارمی نے اسی کے مثل روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے حرم اللہ یہ قول کما حرم اللہ تک روایت کیا ہے. یعنی کما حرم اللہ کے بعد جو الا لا یحل ہے یہ اس میں نہیں ہے. یہ دو حدیثیں ہو گئیں. ایک حدیث اور بھی اس سے ملتی جلتی ہے لیکن اب یہی آپ اس کو سمجھ لیں قاعدے سے اور اگلی حدیث کو بھی اسی حساب سے آپ سمجھ لیں گے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بہت واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ تم میں سے کوئی حدیث کا انکار نہ کرے. جب اس کے پاس میرا حکم پہنچے خواہ وہ کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے متعلق ہو تو وہ اس پر عمل کرے اسے اختیار کرے اور یہ نہ کہے کہ ہم جو قرآن میں پائیں گے اس پر عمل کریں گے اور جو قرآن میں نہیں پائیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ نہ کہے اس لیے کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی کے مثل اور بھی دیا گیا ہے جو احادیث ہیں. تو قرآن بھی وحی ہے لیکن وحی مطلوع ہے اور احادیث بھی وحی ہے لیکن یہ وحی غیر مطلوع ہے. گویا قرآن بھی اللہ کی جانب سے آپ کو عطا کیا گیا ہے اور احادیث بھی آپ کو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور احادیث وحی غیر مطلوع. لہذا کوئی شخص یہ حدیث کا انکار نہ کرے, کوئی شخص اپنے کو فقط اہل قرآن نہ کہے اور ایسا کوئی عقیدہ ایسا کوئی مذہب اختیار نہ کرے. یہ صاف صاف اس حدیث سے سمجھ میں آیا. اس کے ساتھ ہی اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئندہ زمانے میں پیش آنے والا مسئلہ تھا اس کی خبر بھی دی ہے جو اخبار بالغیب سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول نے غیب کی خبر دی. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی حدیث کا انکار نہ کرے بلکہ کیا فرمایا کہ میں ہرگز تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں اس حال میں کہ وہ اپنی مسحری پر ٹیک لگائے ہوئے ہو. گویا جو انکار کرے گا حدیث کا وہ جو اس کی بنیاد ڈالے گا وہ کیسا ہوگا؟ اپنی مسحری پر وہ ٹیک لگائے ہوگا. اور اگلی روایت میں آپ نے پڑھ لیا کہ یوشک رجل شبعان والا رکتی یعنی شکم سیر مرد آسودہ مرد اپنی مسحری پر بیٹھا ہوا کہے گا. تو گویا اللہ کے رسول نے یہ خبر دے دی یہ فتنہ جو شروع ہوگا یہ فتنہ جو پیدا ہوگا ایک ایسے شخص سے پیدا ہوگا جو مالدار ہوگا, جو شکم سیر ہوگا آسودہ ہوگا اور مالدار ہوگا اس لحاظ سے بھی کہ اس کے پاس آسائش کے دوسرے سامان بھی مہیا ہوں گے, بہتر سجی ہوئی خوبصورت مسحری ہوگی اس پر وہ بیٹھا ہوگا. اور خاص طور سے بیٹھنے کی بات کہی گئی کہ اس میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ وہ مسحری پر بیٹھا ہوا کہے گا یعنی وہ پاؤں سے لنگڑا ہوگا, چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوگا. ان چیزوں کی اللہ کے رسول نے خبر دی ان کلمات کے ذریعہ. آپ غور کریں تو یہ حدیث بالکل منطبق ہوتی ہے. یہ عبداللہ چکڑالوی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ عبداللہ چکڑالوی پر یہ حدیث بالکل منطبق ہوتی ہے. اس نے 14ویں صدی میں علانیہ طور پر حدیث کا انکار کیا, علانیہ طور پر حدیث کا انکار کیا اور اپنے گروہ کا نام اہل قرآن رکھا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کسی گروہ کے بارے میں منع فرمایا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہم قرآن میں پائیں گے اس پر عمل کریں گے اور جو نہیں پائیں گے اسے ہم نہیں لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں، اس سے تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ لیکن اس نے یہ سب کام کیا اور اپنے ماننے والوں اور اپنے گروہ کا نام رکھا اہل قرآن۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کا نام تھا قاضی غلام نبی۔ جو عبداللہ چکڑالوی ہے اس کا نام تھا پہلے قاضی غلام نبی۔ یہ گرداسپور میں ایک جگہ چکڑالا ہے، وہیں پیدا ہوا، اور یہ پہلے اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے بخاری شریف کا درس دیتا تھا، یعنی یہ سنی صحیح العقیدہ تھا۔ نام بھی اس کا تھا قاضی غلام نبی، اور بڑا عالم تھا، بخاری شریف کا درس دیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث کا منکر ہو گیا، اور جو حدیث کا منکر ہوا تو اپنا نام بھی غلام نبی بدل کر کے عبداللہ رکھ لیا۔ یہ شخص لنگڑا تھا اور ایک مسیری پر بیٹھ کر کے حدیث کا انکار کرتا تھا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبر بہت پہلے دے دیتی، گویا قریب 1400 سال پہلے قریب اس فتنے کی آپ نے خبر دے دی تھی، اور صاف فرمایا تھا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں جو اپنی مسیری پر بیٹھا ہوا میرے ایک امر کا انکار کرے، یا یہ کہے کہ میں جو قرآن میں ہم نے پایا اس کی ہم نے اتباع کی۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جو فرقہ اہل قرآن ہے وہ باطل فرقہ ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ فرقہ حدیث کا منکر ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جس طرح سے قرآن دیا گیا اسی طرح سے قرآن کے ساتھ اس کے مثل اور دیا گیا، یعنی وہ احادیث۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ آگے اس میں دوسری جو حدیث تھی، ایک لفظ تھا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقُرُوهُ، یعنی جو شخص کسی قوم کے پاس اترے تو اس قوم پر یہ لازم ہے کہ اس کی ضیافت کریں، اور اگر ضیافت نہ کریں وہ لوگ تو وہ مہمان ان سے اپنی ضیافت کے مثل وصول کر سکتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مہمان اگر آ جائے تو قوم پر اس کی ضیافت کرنا لازم ہے، حالانکہ عام حالات میں کسی مہمان کی ضیافت لازم نہیں۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ضیافت کرنا ابتدائے اسلام میں لازم تھا، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھیں، اس لیے جہاں کوئی اترے رات میں تو وہاں کے لوگوں کو اس کی ضیافت کرنا، وہاں کے لوگوں کو اس کی ضیافت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان پر یہ لازم کیا گیا تھا تاکہ مہمان پریشان نہ ہو۔ اور بعد میں جب فراوانی ہو گئی، آسانی ہو گئی، چیزیں ہر جگہ ملنے لگی، یہ حکم ختم ہو گیا۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ضیافت کا حکم جو ہے استحبابی ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے تو قوم کے لوگ اس کی ضیافت کریں، اس کی عزت کریں، اور اس کی خاطر مدارات کریں ہر طرح سے۔ اور اگر یہ ایسا نہ کریں تو پھر اس مہمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان سے وہ اپنی ضیافت کا سامان مانگ لے اور ان سے کیا وصول کر لے وہ۔ اور ایک تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ضیافت کرنا لازم ہے، لیکن اس مہمان کے لیے جو مہمان مضطر ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہو، اگر قوم کے لوگوں نے اس کی ضیافت نہیں کی تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تو ایسے موقع پر جو جس قوم کے پاس اترے اس قوم پر اس کی ضیافت کرنا لازم ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ لوگ ضیافت نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کی اجازت کے بغیر بھی اپنی ضیافت کا سامان لے سکتا ہے، یعنی کھانے پینے کا سامان حاصل کر کے وہ کھا سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے۔ وعن الارباض ابن ساریہ
اور ارباز ابن ساریہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ أَحَدُكُم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، کیا تم میں سے کوئی اپنی مسیری پر ٹیک لگائے ہوئے سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے کسی شے کو حرام نہیں کیا مگر وہی جو اس قرآن میں ہے۔ الا وانی واللہ قد امرت، سنو بخدا یقیناً میں نے حکم دیا اور واض و نصیحت کی، ونہیت عن اشیاء اور چند چیزوں سے منع کیا، انہا لمثل القرآن، بے شک وہ سب قرآن کے برابر ہیں مقدار میں، او اکثر یا اس سے زیادہ ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو بغیر اجازت کے، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کی عورتوں کو مارنا حلال کیا، وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، نہ ان کے باغات کا پھل کھانا حلال کیا، اِذَا أَعْطُوكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، جب وہ تمہیں دے دیں جو ان کے ذمہ ہے، یعنی جو جزیہ انہیں دینا آتا ہے جب وہ جزیہ پورا کر دیں تو اب نہ تو تمہارے لیے ان کے گھروں میں داخل ہونا حلال ہے، نہ ان کی عورتوں کو مارنا حلال ہے، نہ ان کے باغ کا پھل کھانا حلال ہے۔ ہاں وہ اپنی ہنسی خوشی سے اپنی مرضی سے تمہیں اپنے باغ کا پھل کھلا دیں تو کھا سکتے ہو، لیکن زبردستی تمہارے لیے ان کی باغ کا پھل کھانا حلال نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وفی اسنادی اشعث بن شعبہ المصیسی، اور ان کی سند میں اشعث ابن شعبہ مصیسی ہیں، قد تکلم فیہ، ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، یعنی وہ راوی بہت ثقہ نہیں ہے، قوی نہیں ہے، ضعیف ہیں۔ اب آپ کا سبق آج کا یہیں پر روک دیا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی حدیث آپ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی شرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق